الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے مسلم لڑکیوں کی ارتداد کی وجہ اور اسباب و علاج۔ عزیزان گرامی، مسلم لڑکیوں کا ارتداد ایک اہم اور سنگین مسئلہ ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق اس پر تبصرہ کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں میں قابل بصلاحیت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مسلم لڑکیاں مایوس ہو کر غیر مسلم لڑکوں میں دلچسپی لے رہی ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ غریبی اور فاقے کی وجہ سے ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں۔ مسلم لڑکیوں کی ارتداد کے لیے کوئی مسلم معاشرے کو تو کوئی مسلم تنظیموں کو اور کوئی علماء اکرام کو تنقید کا نشانہ بنا کر انہیں ذمہ دار سمجھتا ہے۔ غرض یہ کہ مختلف لوگ مختلف الٹی سیدھی وجوہات بیان کر کے اپنی دانشوری جتاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر آنے اور نام و نمود حاصل کرنے کی لت لگ گئی ہے۔ مرتد ہونے والی لڑکیاں اور ان کے والدین یہ بات ماننے کو شاید تیار نہیں ہے کہ اصل وجہ ان کے دین سے دوری اور بے راہروئی ہے۔ ان کے دلوں میں نہ اسلام کی حقانیت ہے اور نہ ایمان کی پختگی۔ وہ ضعیف الایمان اور کمزور عقیدے کی دنیا پرست لڑکیاں ہوتی ہیں جو دنیاوی لذت اور عیاشی کی خاطر اپنی غیرت اور شرم و حیا کو ٹھکانے لگا کر بے غیرتی سے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو کر اپنا جنسی تعلق قائم کر کے اپنی دنیا آخرت برباد کر لیتی ہیں۔ ان میں سے اکثر کا انجام دنیا میں ہی برا ہوتا ہے اور پھر نوبت تشدد، مار پیٹ، علیحدگی اور قتل تک آ جاتی ہے۔ پھر گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے۔ آج کل بچوں کو تعلیم دلانا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ ان کی صحیح اسلامی طرز پر تربیت کرنا، انہیں اچھے اخلاق و ادب سکھانا، ان کی تربیت کرنا، انہیں بری صحبتوں اور بری حرکتوں سے بچا کر نیک صالح پر کردار بنانا ایک شخص مشکل کام ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور واٹس ایپ، موبائل فون جیسے محل ہتھیار بچوں کے ہاتھ میں آتے ہیں، جنہیں بڑی غیر ذمہ داری اور بے دردی کے ساتھ آزادانہ طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بہت سے کم سن بچے بھی استعمال کر کے غلط راستے پر چل رہے ہیں اور شرمناک حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ دفتروں میں اختلاق اور بیہودہ لباس، ضرورت سے زیادہ بے تکلفی عوامل ہیں، ان سے شرم، حیا اور غیرت مردہ ہو رہی ہے، بدلے میں ذلت، مسکنت اور رسوائی جھا رہی ہے۔ اکثر ماں باپ اپنی اولاد کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں اور کچھ لاڑ پیار میں ضرورت سے زیادہ چھوٹ دے کر بگاڑتے ہیں۔ بندوق سے گولی نکلنے کے بعد پچھتانے اور رونے رالنے کا کیا فائدہ؟ اپنی اولاد کو قابو میں رکھنا، ان پر نظر رکھنا، ان کی نقل و حرکت سے آگاہ رہنا، ان کی صحبت کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے یہ دیکھنا اور ان کی صحیح اسلامی دینی خطوط پر تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ ایسی اعلیٰ تعلیم جس کے حاصل کرنے میں دین و ایمان کو خطرہ ہو، ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ اپنے بچوں کے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکیاں، بلوغت کے بعد جلد سے جلد شادی کر دینا ماں باپ کا فرض ہے۔ بلوغت کے بعد ماں باپ نے شادی میں ٹال مٹول یا جان بوجھ کر دیری کی اور اسی دوران اگر بچے کسی غلط راستے پر چل پڑے تو اس کے ذمہ دار اور گناہوں میں شریک والدین بھی ہوں گے۔ اس لیے جلد سے جلد شادی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسلم لڑکوں کی معاشرے میں کمی ہے نہ کہ مسلم لڑکیوں کی۔ بس ذرا اپنی شرائط اور انتخاب کے معاملے میں تھوڑی سی نرمی اور لچک پیدا کر لی جائے تو رشتے آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ عموماً ہماری نظر لڑکی اور لڑکے والوں کے مضبوط مالی موقف پر ہوتی ہے، لیکن ہم آمدنی کے ذریعے کو اہمیت نہیں دیتے کہ آیا وہ جائز ذریعے سے آ رہی ہے۔ یہ لوٹ مار اور ہم کی دولت ہے۔ ہمیں تو صرف اعلیٰ سوشل اسٹیٹس سے غرض ہوتی ہے۔ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو کر کیوں مرتد ہوتے ہوئے جہنم کے گڑھے میں گر رہی ہیں؟ ان کی صحیح طرز پر تعلیم و تربیت اور ذہن و کردار سازی کا نہ ہونا ہی اصل وجہ ہے۔ لڑکی کا ایمان اگر مضبوط ہو تو وہ واقع کرنا پسند کرے گی اور ہر قسم کے چیلنج کو قبول کر سکتی ہے، مگر کبھی بھی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایمانی قوت، غیرت اسلامی اسے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی، اس کا دل، اس کا ضمیر اس بات پر راضی اور مطمئن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک کافر و مشرک کے ساتھ زندگی گزارے۔ مسلم معاشرے میں طلاق کی شرح جو کبھی نہ کے برابر تھی، اب تو تشویشناک حد تک بڑھ گئی
کو بے پردہ گھومنے، ہوٹلوں میں کھانے اور نوجوانوں کے ساتھ موج مستی، عیاشی اور بدکاری کی لت لگ گئی ہے، جس کے سبب سے وہ ارتداد کی شکار ہو کر جہنم کے راستے پر چل رہی ہیں۔ حالانکہ ہم جبکہ دین اسلام کی عظیم نعمت سے مالا مال ہیں، مگر اس کی قدر نہ کرتے ہوئے ذلیل و گمراہ ہو رہی ہیں۔ حالانکہ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں جنت کی راہ دکھاتا ہے، ہماری جان سے زیادہ ایمان کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جنت کی دو باتوں کی ضمانت مانگی، نمبر 1 زبان کی حفاظت، نمبر 2 شرمگاہ کی حفاظت۔ بس اے مومنو، مضبوطی سے ایمان پر قائم رہو، اپنی زبانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ عزیزان گرامی، اب ہم خود سمجھ سکتے ہیں اور پھر جنت میں داخل ہو کر مزے کرو۔ عزیزان گرامی، اب ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آج ہم نے ہمارے بچے بچیوں کو اسلامی تعلیم نہ دی اور ان کی اچھی تربیت کی فکر نہیں کی تو ہماری اولادیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور پھر پچھتا دے کوئی کام نہ آئے گا۔ اس لیے ہم یہ عزم کریں گے اپنے بچے بچیوں کو اسلامی تعلیم دیں گے اور ان کی اچھی تربیت کی فکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان بات پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا